آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو، بابرکت ہے، پس پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا کہ یہ بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو، یعنی کہ اب اس سے اٹیچ ہوں گے، اس سے احکامات لیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے اندر تقوی آئے گا اور پھر ہم پہ رحم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تقوی اس کتاب کو پڑھنے سے آتا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کے بعد رحمت آتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں شروع میں کیا آتا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ تو ہدایت بھی تقوی سے آئے گی اور رحمت بھی تقوی سے آئے گا، رحمت بھی تقوی سے آئے گی، اور تقوی کہاں سے آئے گا، جب ہم اس کتاب سے اٹیچ ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ النمل میں کہا گیا ہے کہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے، لیکن سورہ یونس میں کیا کہا گیا ہے، 57 آیت ہے سورہ یونس کی، اس میں کہا گیا ہے اے لوگو، تحقیق آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ہے، کس کے لیے، جو سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، سورہ یونس کی 57 آیت میں، کہ یہ شفا ہے، اور بعد میں بتایا کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو پھر سب سے پہلے یہ دلوں کو کیور کرتی ہے۔ سینوں میں کیا ہے، دل ہے، تو یہ جو سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، یعنی کہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ جب آپ کا قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا جو فرائض منصبی بتائے، وہ تھا کہ آپ ان پر قرآن تلاوت کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ اور کسی جگہ میں پچھلے پاروں میں گزر گئی ہے وہ آیت کہ ان کا تزکیہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، آیات تمہیں سمجھاتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلے تزکیہ کا ورڈ آیا ہے، تو تزکیہ جو پہلے دلوں کا درست ہونا ہے نا، جو دلوں کی شفا ہے، وہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد اس دل کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ یونس کی 57 آیت میں شفا کہا ہے سینوں کی، اس کے بعد کہا ہے مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ پھر یہ ہدایت اور رحمت آپ اس سے لیتے ہیں جب آپ کا دل درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی شفا ہے نا، یہ اٹیچ ہونے کے بعد آپ کو ملتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد۔ اور پڑھنا بھی کیسا، وہ پڑھنا جو ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس سے ہدایت لیں، اور لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل سمجھ لیا ہے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، ہدایت نہیں، عمل کریں، اور لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل سمجھ لیا ہے۔ جو اس کو سمجھے بغیر پڑھتا ہے وہ اہل قرآن نہیں ہے، یہ ابن قیم کہتے ہیں رحم اللہ، وہ اہل قرآن نہیں ہے، خواہ وہ اتنا درست الفاظ کو پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تاکہ یہ ہمارے دلوں کو پہلے شفا نصیب کرے، شفا ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اس کے بعد ہمیں ہدایت و رحمت ملے۔ جو اس کے انکاری ہیں، کافروں کو تو یہ ان کے شک میں بڑھاتا ہے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے نا۔ تو جو اس کی آیات سے کفر کرے گا نا، اس کو مانے گا نہیں، آیات کو سمجھے گا نہیں، تو اس کو تو شک میں بڑھ جائے گا وہ۔ ہدایت رحمت اسی کے لیے جس کے لیے یہ شفا ہے، جو اس سے شفا یاب ہوتا ہے، جو اس سے اٹیچ ہوتا ہے، جو اس سے اپنے دلوں کو کیور کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔